بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 123 تک کور کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 124 سے سٹارٹ لیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بھی بنائے، آمین۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ جن سٹوڈنٹس نے لاسٹ لیسنز نہیں سنے ہوئے وہ اسی ویڈیو کی پلے لسٹ کے اندر موجود تمام لیسن سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ انما بے شک جعل فرض کیا السبت ہفتے کا دن علی الذین ان لوگوں پر اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں، و ان اور بے شک ربک رب آپ کا لیحکموا وہ البتہ وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم دن القیامت قیامت کے، فیما اس میں جو قانون تھے وہ فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن جو ان سے ہے وہ فرض کیا ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ اختلاف کیا اس میں سے کیا مراد ہے؟ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے اس متعلق بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ ہفتے کا دن ان پر مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو دیا۔ اس حوالے سے ہماری جو امت یعنی امت محمدیہ یہ سب سے فضیلت والی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیا یعنی جمعے کا دن، انہوں نے وہ دن قبول کر لیا۔ یہودیوں نے اختلاف کیا اور اس دن کے بارے میں اختلاف کے اندر پڑ گیا اور کرتے کرتے انہوں نے ہفتے کے دن کے اوپر اتفاق کیا۔ جب ہفتے کے دن پہ اتفاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق ان کو ہفتے کا دن دے دیا، اور عیسائیوں نے اس کے اندر اختلاف کیا جمعے کے دن کے اوپر، اور کرتے کرتے انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن مختص کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کرسچینٹی کے اندر سنڈے والے دن ان کی چرچز کے اندر وہ پوری ان کی وہ چل رہی ہوتی ہیں، عبادتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہودیوں کے اپنی جو عبادت گاہیں ہیں سینیگوگس ان کے اندر بھی جو ان سے ہے وہ ان کی عبادتیں چل رہی ہوتی ہیں، باقاعدہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طریقے مسلمانوں کے ہاں جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تو اللہ نے تمام امتوں کے اندر جمعے کا دن ہی تھا، لیکن باقی امتیں اختلاف کے اندر پڑ گئیں۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بارے میں اختلاف میں نہیں پڑی، اس لیے آج بھی ہم جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ کی خصوصاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی پورے ویک کے اندر 5 ٹائمز اے ڈے ہم لوگ نماز تو پڑھتے ہیں اور پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو گزارتے ہیں، جو کہ عبادت ہی ہے، لیکن جمعے کا دن خاص الخاص، یعنی اس دن اپنے کاروبار کو چھوڑ کے جمعے کے ٹائم میں حاضر ہو جاتے ہیں خطبے کے لیے، خطبے کو سننے کے لیے اور جمعے کی نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کے دن مختص کیے ہیں، اس دن کچھ احکامات دیے کہ تم نے اپنے بزنس کو چھوڑ دینا ہے مخصوص ٹائم کے لیے اور پھر اللہ کے ذکر کی طرف پلٹانا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے کا دن مقرر کیا اس دن ان کو حکم دیا کہ تم نے کاروبار نہیں کرنا، تم نے مچھلی نہیں پکڑنی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہی مصروف رہنا ہے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اختلاف کے اندر پڑتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ اور بے شک رب آپ کا البتہ وہ فیصلہ کرے گا بینہم درمیان ان کے یوم القیامتی قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ وہ اختلاف کون سا؟ وہ اس دن کا اختلاف کہ جمعے کا دن ہم نے مقرر کیا یا ہفتے کا یا اتوار کا۔ حالانکہ اگر یہ اپنی کتاب کا مطالعہ صحیح انداز سے کریں، یعنی تورات اور انجیل اور زبور کا مطالعہ اچھے طریقے سے کریں، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے کیا دن مقرر کیا تھا۔ لیکن چونکہ یہ لوگ اختلاف کے اندر پڑے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے تمام قسم کے اختلافات میں کل قیامت کے دن دور کروں گا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کا غضب بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر سختی کے ساتھ معاملات کریں گے، ہر چیز کو سختی کے ساتھ ڈیل کریں گے، تو اس دن جو ان سے ان کے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ادعو دعوت دیجئے الی سبیلی طرف راستے کے، ربک اپنے رب کے، بالحکمتی ساتھ حکمت کے، والموعظۃ الحسنہ اور نصیحت کے جو اچھی ہو، وجادلہم اور بحث کیجیے ان سے، باللتی ساتھ اس طریقے کے، ہی وہ جو احسن و بہترین ہے، ان بے شک ربک رب آپ کا ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے بمن اسے جو
ضل بھٹک گیا، عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اور وہ اعلم خوب جانتا ہے بالمہتدین ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دعوت دین کے کچھ اسلوب بیان کر رہے ہیں، کچھ طریقہ کار بیان کر رہے ہیں، کچھ سٹیپس بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا ادعو، دعوت دیجئے، کس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کس کی طرف دعوت دینی ہے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئرلی ایک بات مینشن کر دی کہ لوگوں کو اگر دین کی دعوت دے رہے ہو، اپنے ظاہری خد و خال کو تم لوگ دین کے مطابق ڈھال کے لوگوں کو جو چاہے وہ اچھی باتیں بھلی باتیں بتا رہے ہو، تو تم نے اس میں کس کی باتوں کی طرف بلانا ہے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے فیصلے، اپنے رب کے طریقے کے مطابق کی طرف بلانا ہے، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ قرآن مجید کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ نے خود وہ بیان کیا، جبرائیل امین نے سنا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے بیان کر دیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں انسانیت تک بھیجے۔ اب دوسری چیز ہے الی سبیل ربک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو قرآن مجید کے ساتھ جمع کر کے اللہ کے راستے کے ساتھ کیوں ہم منسلک کرتے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان چیزوں کو پکڑ کے رکھے گا وہ کبھی راستے سے بھٹکے گا نہیں۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اسی طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد بھی 2 ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، دوسری حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ کیونکہ حدیث کو قرآن سے اس لیے جوڑا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی جو ان سے ہوتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولا کرتے، یہ خاموش رہتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تب یہ منہ سے الفاظ نکالتے ہیں، اور جو الفاظ نکالتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکل رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں ہیں، جتنے اعمال ہیں، جتنے افعال ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو اسی کو آج حدیث کہتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تم میری اطاعت کرو۔ رسول کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی قرآن و حدیث یہ دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ آپ اکیلا قرآن کو پڑھ کے ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے، نہ ہی اکیلی حدیث کو پڑھ کے ہدایت کے راستے پہ آ سکتے ہیں، بلکہ ان دونوں چیزوں کو پکڑیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید مثال کے طور پہ قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز کو قائم کرنے کے اندر جو سے ہے وہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا، اسی طریقے سے کسی قسم کی کمی نہ نماز کے اندر ہونے دینا، سستی نہ ہونے دینا، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کے اندر آتی ہیں۔ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے۔ اٹ مینس کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا ضروری ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، اپنے مسلک کی طرف نہیں بلانا، اپنے مسلک کی دعوت نہیں دینی، قرآن و سنت کی دعوت دینی ہے۔ اگر دعوت دین کے میدان کے اندر کوئی کسی کی بات سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ اللہ کی گفتگو ہے، رسول کی گفتگو ہے۔ میری باتیں کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، حیثیت ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کی ہے، رسول کی حدیث کی ہے، اور کسی چیز کی حیثیت نہیں۔ دعوت دین کے میدان کے اندر ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ اوقات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت بخشی یہ قرآن و سنت کی وجہ سے بخشی، آپ کو جو عزت بخشی یہ قرآن و سنت کی وجہ سے بخشی۔ تو لہٰذا قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، کسی خاص مسلک کی طرف دعوت نہیں دینی، اپنے مذہب اپنے مسلک کی طرف نہیں بلانا، اپنے پیروں کی طرف اپنے بابوں کی طرف نہیں بلانا، اللہ کی طرف بلانا ہے، ایک خدا کی طرف بلانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے تو کس طریقے سے بلانا ہے، طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو وہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ تم نے بلانا ہے
حکمت کے ساتھ بلانا ہے، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں چھوڑنی، ان کو بالکل عین ٹھیک موقع تم نے ڈھونڈنا ہے، کون سا موقع ایسا ہوگا جس میں لوگوں کو دعوت دوں تو لوگ میری بات کو جلدی بھی کر لیں گے۔ یہ جو عین موقع جو ان سے ہے نا، جس کو کہتے ہیں موقع پہ چوکا لگانا، یہ موقع پہ چوکا لگانا ہے، بلا وجہ تم نے بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے رہنا۔ دوسری بات، جب تم بات کر رہے ہو، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہو، تو پختہ دلیل کے ساتھ بلانا ہے، ود ریفرنس تم نے بات کرنی ہے، قرآن و سنت کے ریفرنس کے ساتھ بات کرنی، قرآن مجید اور حدیث کے ریفرنس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ جو بات کرو اس کے اندر ریفرنس موجود ہو، دلیل موجود ہے، پختہ بات ہو اور اچھی بات ہوگی تو لوگ مانیں گے۔ یہ ہے حکمت کے ساتھ بلانا، والموعظۃ الحسنہ، اور لوگوں کو نصیحت کے ساتھ جو اچھی ہو، یعنی لوگوں کو ان باتوں کی دعوت دو جو ان کو اچھی لگے، جن کو کرنے سے ان کو خوشی نصیب ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاؤ، لوگوں کو فضائل بتاؤ، لوگوں کو دین کے اندر نرمیاں بتاؤ، مشکلات نہ بتاؤ، اللہ کی رحمت بتاؤ، اللہ کی رحمت کے ساتھ غضب بھی بتاؤ، لیکن رحمت کو غالب رکھو، رحمت کے عنصر کو، تاکہ لوگوں کے اندر نرمی پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہو، اور جو لوگ گناہ گار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ یہ کرنا شروع ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ان سے ہے وہ لوگ دین کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر میں وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کیجئے ساتھ اس طریقے کے وہ جو بہترین ہو۔ یہ سارے کے سارے کام کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اگر کوئی تم سے بحث کرے اور وہ کسی قسم کی دلیل ماننے کے لیے راضی نہیں، بحث کر رہے تو تم بھی اس کے ساتھ بحث کرو، لیکن بحث کس طریقے سے کرنی، مناظرہ کس طریقے سے ہوگا، مناظرے کا اصول کیا ہوگا، وجادلہم باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے کے ساتھ تم نے بحث کرنی ہے، بہترین طریقے کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کرنا، کسی کو ٹونٹ نہیں مارنے، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، کوئی اسی طریقے سے برے الفاظ نہیں استعمال کرنے، بلکہ اچھے طریقے سے گفتگو کرو، یا کم از کم اس طریقے سے جس طریقے سے وہ کر رہا ہے اس سے تو بہتر انداز میں کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اور بے شک رب آپ کا وہ جانتا ہے کہ کون سا شخص زیادہ بھٹکا ہوا اور کون سا شخص ہدایت یافتہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے بیان اس لیے کیا، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ تم کسی بندے کو ایک مرتبہ توحید کی طرف دعوت دو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤ، قرآن و حدیث کی طرف بلاؤ، قرآن کی تفسیر کی طرف، قرآن کی کورسز کی طرف بلاؤ، وہ نہیں آتا تم کو، یار ٹھیک ہے تمہیں ہدایت نہیں ملی لہٰذا میں تمہیں اب جو ہے دعوت نہیں دوں گا، اس طرح نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور کس کو ہدایت مل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب کے اندر ہدایت لکھی ہو، لیکن آپ اس طریقے سے کہہ کہ اس کو چھوڑ دیں تو اس کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ کوئی اور شخص بن جائے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے، اس لیے فرمایا کہ دعوت دین دیتے ہوئے تم نے رکنا نہیں ہے، بس ہمیشہ اس کو دعوت دیتے رہو، اور اس طریقے سے کسی کو برے القابات سے نہیں پکارنا، تم تو ہو ہی گمراہ شخص، ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہو، کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، ہو سکتا ہے اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہو، اور ہر بندہ جو ان سے ہے یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم ہی سیدھے راستے کے اوپر ہے، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ، کون بھٹکے ہوئے راستے پہ، کون توحید کے اوپر ہے اور کون درباروں کے پجاری ہیں، کون پیروں کے پجاری ہیں، کون بتوں کے پجاری ہیں، اور کون اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک سجدہ کرنے والے، کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَإِنَّ، اور اگر عاقبتم، بدلہ لو تم، فعاقبوا، تو بدلہ لو، بمثل مانند ما جو عوقبتم، تکلیف دیے گئے تم، بہی ساتھ جس کے، ولئن، اور البتہ اگر صبر تم صبر کرو، لہوا البتہ وہ خیر بہتر ہے، للصابرین صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر تم بدلہ لو تو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو اسی کے برابر جو تم سے بدلہ لیا گیا، یعنی اگر کوئی بندہ انسان کو تکلیف دیتا ہے تو انسان اس کی تکلیف کے ایکول دوسرے بندے کو تکلیف دے سکتا ہے، اسی بندے کو، یعنی کسی نے آپ کو پتھر مارا ہے تو جتنی شدت کے ساتھ اور جس سائز کا اور جس تکلیف کے ساتھ اس نے آپ کو پتھر مارا ہے، اسی سائز کا اور اسی شدت کے ساتھ تکلیف آپ اس کو دے سکتے ہیں، اتنا ہی پتھر مار سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ اگر کسی نے انسان کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا، یہ قصاص کے بدلے قصاص ہے، یہ قتل کے بدلے قتل ہے، یہ قصاص لیا جائے گا، اور جس طریقے سے قتل کیا گیا اسی طریقے سے ہی قتل کیا جائے گا۔ اس کی کئی ایک دلیل ہمیں حدیث کے اندر ملتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
ایک دفعہ کچھ چرواہوں کے اونٹوں کو جو ان سے ہے وہ کچھ لوگ چرا کے لے گئے اور ساتھ میں ان چرواہوں کو مار دیا. تو جس طریقے سے مارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ڈکیتوں کو، ان چوروں کو جو ان سے ہے اسی طریقے سے مروایا. ان کے آنکھوں کے اندر گرم سلائیاں پھیری گئی، گرم لوہے کی سلاخیں پھیری گئی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان چرواہوں کو بھی اسی طریقے سے مارا تھا. اسی طریقے سے جو بندہ جس طریقے سے قتل کرے گا اس کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے. یہ شریعت کا قانون ہے. اگر مارتے ہوئے اس کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی ہے، تو جس بندے نے قتل کیا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے ہی قتل کیا جائے گا. اور یہ قتل کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عدالت کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. یہ کوئی انفرادی بندہ ہے، میں یا آپ اپنے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں لے سکتے. یہ اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. اور اللہ نے اختیار کس کو دیا؟ وقت کے حکمران کو دیا، وقت کے جج کو دیا. اور اگر وہ نہیں کر رہے، اگر وہ بدلہ نہیں دے رہے، اگر وہ عدل نہیں کر رہے، تو اس کا گناہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر نہیں آئے گا، بلکہ انہی لوگوں کے اوپر آئے گا جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں، انہی لوگوں کے اوپر آئے گا جو عدالتوں کے اندر بیٹھے ہیں. اللہ انہی سے سوال کرے گا میں نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ہمارے میں سے کوئی بندہ اس اختیار کو اپنی ذات کے ساتھ لے کر اس بندے کا قتل کرے تو وہ قتل ہی اس کے ذمہ لکھا جائے گا اور اس بندے کا بھی قتل کیا جائے گا جس نے یہ قانون اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہوگا. پھر فرمایا کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یاد رکھو صبر کرنا یہ اللہ کے جو اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے نا وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ صبر کرنا زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ بات یاد رکھنی ہے. صبر کرنا انسان کے لیے زیادہ بہتر چیز ہے. پھر میں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور صبر کیجئے اور نہیں صبر آپ کا الا مگر باللہ، ساتھ توفیق کے اللہ تعالیٰ کے. ولا اور نہ تحزن، آپ غم کیجئے علیہم ان پر. ولا اور نہ تکو آپ ہو من ضیق، گھٹن یا تنگی میں، بما اس سے جو یمکرون وہ چالیں چلیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی انسان تکالیف پر صبر کرتا ہے تو وہ صبر کرنے کے اندر یقیناً صبر کرنا بہت مشکل چیز ہے. اگر وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کے اندر یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، بلکہ فرمایا کہ وما صبرک الا باللہ، صبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر فرمایا ولا تحزن علیہم، اور نہ غم کیجیے آپ ان پر. ولا تکو من ضیق مما یمکرون، اس پر گھٹن نہ محسوس کیے، تنگی نہ محسوس کیجیے جس پر وہ چالیں چلتے. یعنی اگر دین کی دعوت دے رہے ہیں تو اس دعوت دین کے میدان کے اندر کوئی شخص آپ کے خلاف چالیں چلتا ہے، کوئی شخص آپ کے خلاف چالیں چل رہا ہے، کوئی مشکلات پیدا کر رہا ہے، کوئی روڑے اٹکا رہا ہے، تو اس پر تنگی نہ محسوس کرے، گھٹن نہ محسوس کرے، بلکہ صبر کیجیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے اختیار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دینی، کس کو گمراہ کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں قبول کر رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر گھٹتے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہی اندر جو ان سے وہ گھلتے جاتے تھے کہ یار دین کی دعوت کیوں نہیں قبول کر رہے، میں ان کو ایک اللہ کی طرف ہی تو بلا رہا ہوں، ان کو نفع کی طرف ہی تو بلا رہا ہوں، ان کو جہنم سے تو گھسیٹ کے واپسی لے کے آ رہا ہوں، ان کو جنت کی طرف تو گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں آتے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میرے حبیب، آپ نے اس پہ تنگی محسوس نہیں کرنی، آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے اختیار کے اندر ہے کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو گمراہی کے راستے پہ رکھنا. پھر فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اتقوا تقوی کریں، والذین، اور وہ جو ہم وہ محسنون احسان کرنے والے ہیں. اللہ نے بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں. اللہ سے جو لوگ ڈریں گے وہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ سے جو لوگ ڈریں گے وہی لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنا، اللہ تعالیٰ کی معیت ہونا، یہ دو قسم کی ہوتی ہے. ایک معیت ہوتی ہے عامہ، یعنی عام قسم کی معیت کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے ساتھ ہے. غم نہ کرو اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، یہ میرے آپ کے ہر بندے کے ساتھ ہے. ایک ہوتی معیت خاصہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خاص الخاص ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر آپ غم نہ کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کو کہتے ہیں خاص قسم کی معیت، خاص قسم کی مدد. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی معیت کا تذکرہ کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. ویسے جرلی تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، افعال کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے. لیکن
اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ خاص الخاص ہے، یعنی خاص قسم کی مدد ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ساری کی ساری باتیں ہیں توحید کے اوپر مبنی جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر بیان فرمائی۔ اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا اور سسٹمیٹیکلی چیزوں کو ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے تم نے نظام حکومت کو چلانا ہے، کس طریقے سے اپنے اس سسٹم کو چلانا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو چلانا ہے، کس طریقے سے تم نے اپنا ڈیفنس سسٹم مضبوط کرنا ہے، اور کس طریقے سے تم لوگوں نے توحید کی دعوت لوگوں کو دینی ہے، توحید کیا ہوتی ہے اور شرک کے عقیدے کیا ہوتے ہیں، مشرکانہ عقائد کیا ہوتے ہیں، شرک عقائد رکھنے والے لوگوں کے نظریات کس قسم کے ہوتے ہیں، ان کی کیا حرکات ہوتی ہیں، یہود و نصارہ کی کیا حرکات ہوتی ہیں، تم نے کیا کرنا ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر مکمل کی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس سورت کے آخر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر، اس پوری سورت پر پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے توسط سے لوگ خیر کے اوپر آئیں، اور ہمارے بھی نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں، بڑھتی جائیں، اور مرنے کے بعد بھی یہ نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، آمین۔ اس پورے لیسن کے اندر، اس پوری صورت کی تفصیل کے اندر میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اس میں جو صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی، کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے تو وہ میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل ہے اور شیطان مردود کی جانب سے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔